شہزادی کی 3 شرطیں۔ دونوں شہزادے اپنے اپنے غلاموں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان کی خاطر مدارت کے لیے خاص انتظامات کروائے۔ جب شام کو بادشاہ ان شہزادوں سے ملا تو اسے شہزادہ شاندار بہت پسند آیا۔ وہ اس کی شکل و صورت اور وجاہت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کا باپ بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک پر حکومت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے رعایا بہت خوشحال تھی۔ ملکہ کو بھی شہزادہ بہت پسند آیا۔ دوسرا شہزادہ، جس کا نام دلشاد تھا، دونوں کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ وہ ایک خوش آمدی اور چاپلوس قسم کا نوجوان ہے۔ اس بات سے بادشاہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ نہایت چالاک آدمی ہوگا۔ ملکہ کو تو شہزادہ شاندار اتنا اچھا لگا کہ وہ شہزادی نگینہ کے پاس گئی اور اس سے بولی، بیٹی، تم اپنی شرطیں واپس لے لو اور شہزادے شاندار سے شادی کر لو۔ اگر پہلی شرط کے دوران ہی مگرمچھ اسے کھا گیا تو بہت برا ہوگا۔ جس پر شہزادی نگینہ نے کہا، اگر میں اپنی شرطیں واپس لیتی ہوں تو اس میں میری بے عزتی ہے۔ شہزادے اگر میری شرطیں پوری کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ جا سکتے ہیں۔ ملکہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ دونوں شہزادوں کی ملاقات شہزادی نگینہ سے کروائی گئی۔ وہ انہیں محل سے کچھ دور جنگل کے نزدیک تالاب تک لے آئی اور اپنی شرطیں بتائیں۔ پھر تالاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ تالاب جس میں ایک آدم خور مگرمچھ رہتا ہے۔ کیا آپ اس تالاب میں تیر کر دکھائیں گے؟ یہ سن کر شہزادہ دلشاد خوفزدہ ہو گیا اور اس نے کہا، جان ہے تو جہان ہے، میں تو اس تالاب میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ شہزادی کی دوسری شرطیں بھی بہت سخت ہیں۔ دیگ بھر کر چاول کوئی عام آدمی تو نہیں کھا سکتا۔ اس کے علاوہ میں سوتا ہوا گھوڑا کہاں سے لاؤں گا اور اس پر سواری کر کے کیسے دکھاؤں گا؟ میں تو چلا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ شاندار کہنے لگا، شہزادی صاحبہ، کل میں آپ کو اس تالاب میں تیر کر دکھاؤں گا۔ رات ہوئی تو اس کے ساتھ آئے ہوئے غلاموں نے تالاب میں ایک بڑا سا جال ڈال کر مگرمچھ کو پکڑ لیا اور دور ایک دریا میں چھوڑ آئے۔ اگلی صبح سب نے دیکھا کہ شہزادہ مزے سے تالاب میں تیرتا پھر رہا ہے۔ شہزادی نے پوچھا، اس مگرمچھ کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ اسے میں نے پکڑوا کر دریا میں چھڑوا دیا ہے۔ آپ کی پہلی شرط میں نے پوری کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات پر اعتراض نہیں کریں گی کہ میں نے مگرمچھ کو دریا میں کیوں چھڑوایا۔ آپ کی شرط صرف تالاب میں نہانے کی تھی، مگرمچھ سے لڑنا نہیں۔ سب حیران تھے اور بادشاہ مسکرا رہا تھا۔ پھر شہزادی نے کہا، بالکل ٹھیک شہزادے، آپ پہلی شرط جیت چکے ہیں۔ میری شرط یہ تھی کہ آپ تالاب میں تیر کر دکھائیں۔ میں آپ کی ذہانت سے متاثر ہوئی ہوں۔ دوپہر ہوئی تو شہزادی نگینہ نے کہا، شہزادے، آپ اپنی دوسری شرط کب پوری کریں گے؟ بس کچھ دیر میں شہزادی۔ یہ کہہ کر شہزادے نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ اس کا ایک ساتھی 2 غلاموں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا محل کی جانب آ رہا تھا۔ شہزادہ شاندار بادشاہ سے اجازت لے کر باہر نکلا اور اپنے ساتھی سے کچھ لے کر واپس محل میں آ گیا۔ اتنی دیر میں ملازموں نے چاولوں سے بھری دیگ دسترخوان کے بیچوں بیچ لا کر رکھ دی۔ دیگ کو دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ کیوں صاحبزادے، آپ کھا لیں گے دیگ بھر کر چاول؟ جس پر شہزادے نے کہا، ایک دیگ کیا، میں تو 2 دیگیں بھی کھا سکتا ہوں۔ اتنے میں شہزادے کا ایک ساتھی ایک چھوٹی دیگ لے کر اس کے پاس آیا اور اسے دسترخوان پر رکھ دیا، جو شہزادے کے غلام خاص اس کے لیے بازار سے لے کر آئے تھے۔ شہزادے نے اس دیگ کو چاولوں سے بھرا اور شہزادی نگینہ کے سامنے پوری دیگ چٹ کر گیا۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی ہے۔ میں نے دیگ بھر کر چاول کھا لیے ہیں۔ بادشاہ نے ملکہ کے کان میں کہا، بیگم، اب آپ اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کریں۔ مجھے تو لگتا ہے شہزادے میاں سوتے ہوئے گھوڑے پر بھی سواری کر کے دکھا دیں گے۔ شام کو بادشاہ، ملکہ اور شہزادی نگینہ اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے شہزادے کو ایک گھوڑے کے ساتھ آتے دیکھا۔ وہ قریب آیا تو بادشاہ حیرت سے بولا، شاندار بیٹے، یہ گھوڑا لیے کہاں پھر رہے ہو؟ جس پر شہزادے نے بڑے فخر سے بتایا، یہ گھوڑا نہایت ہی قیمتی ہے، میں اسے منڈی سے خرید کر لایا ہوں۔ اس کا تو میں نے ایک بڑا اچھا سا نام بھی رکھ لیا ہے۔ گھوڑا واقعی بہت خوبصورت تھا۔ شہزادی نگینہ کو بھی بہت پسند آیا اور اس نے شہزادے سے پوچھا، شہزادے،
کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا؟ شہزادی صاحبہ، میں نے اس کا نام رکھا ہے سوتا ہوا گھوڑا۔ چونکہ یہ میرا گھوڑا ہے، میں جو بھی اس کا نام رکھوں میری مرضی۔ اب میں آپ کو سوتے ہوئے گھوڑے پر سواری کر کر دکھاؤں گا تاکہ آپ کی تیسری شرط بھی پوری ہو سکے۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اسے دوڑاتا ہوا باغ کا ایک چکر لگا کر دوبارہ ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ اور بادشاہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ شہزادی نگینہ بھی مسکرانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، ابا حضور، ہم چاہتے تھے ہماری شادی ایسے شہزادے سے ہو جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ ہم نے اپنی شرطیں اسی لیے رکھی تھیں کہ انہیں پورا کرنے والے کی ذہانت کا امتحان ہو سکے۔ خدا کا شکر ہے ہمیں ایسا شہزادہ مل گیا ہے۔ شہزادی کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ نے سکھ کا سانس لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی خوب دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔